السلام علیکم، دس از مریم کیوان ود اے فریش ایپیسوڈ آف ناٹ ایوری وومن. اچھا، آج ایک میں بات کرنا چاہ رہی تھی جس سے ہم ایپیسوڈ کا آغاز بھی کریں گے. بہت ساری ایسی خواتین ہوتی ہیں، ایسی لڑکیاں ہوتی ہیں، ایسی بچیاں ہوتی ہیں جن کی ایک پہچان ہوتی ہے جس کے حوالے سے کوئی نہیں جانتا. ان کے پیرنٹس کو نہیں پتہ ہوتا، اگر وہ کہیں کام کرتی ہیں ان کے کالیگس کو نہیں پتہ ہوتا، اگر وہ میرڈ ہیں تو ان کے ہسبینڈ کو نہیں پتہ ہوتا، اگر ان کے بچے ہیں تو بچوں کے سامنے بھی ماں نے ایک رول رکھنا ہوتا ہے. بچوں کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ واٹ از مائی مدر ایکچولی لائک، ان کو کیا پسند ہے، وہ پہلے کیسی تھیں. ہم ایک خاتون کو، ایک لڑکی کو اس کے رولز کے حساب سے ہی ڈیفائن کرتے ہیں. اے وومن ایز اے ڈاٹر، اے وومن ایز اے وائف، ایز اے مدر. اچھا، انفارچونیٹ یہ ہے کہ بعض اوقات اس لڑکی کو، اس بچی کو، اس عورت کو خود بھی نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کون ہے، اس کی کیا پہچان تھی، جو شاید وہ آہستہ آہستہ اپنے رولز میں اتنا گم ہو گئی کہ شاید وہ بھول گئی. بچپن سے اپ برنگنگ اس طریقے سے ہوتی ہے، رولز میں ڈھال دیا جاتا ہے. بیٹی کے حساب سے یہ کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، اگر باہر جا رہے ہو تو وہ بیٹی آپ کسی کے ہو تو کس طریقے سے آپ نے اپنے آپ کو کیری کرنا ہے. سو مچ سو دیٹ یو جسٹ ہیو ٹو بی سائلنٹ. اور اتنا سائلنس میں بندہ خود ہی بھول جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے کہ وہ کیا ہے. شاید جب رات کو آپ سونے کے لیے بستر پہ جاتے ہیں تو مائنڈ میں وہ ایپیسوڈ چلتی ہے، ادروائز کسی کو نہیں پتہ ہوتا. اور جتنا آپ باہر جا کے کام کریں گے، اگر پروفیشنل سیٹ اپ میں جا رہے ہیں کالیگس کے ساتھ، تو وہاں پہ تو ایک ویسے ہی ایک الگ فساد آپ نے رکھنا ہوتا ہے. نو ون کین کریک دیٹ. آئی ایم شیور سائیکالوجی میں اس کی بہت ساری ایکسپلینیشنز ہیں. میرا مقصد پیٹریارکل سوسائٹی کو بلیم کرنا نہیں ہے. میں کسی کو وکٹم ہم نہیں کہیں گے، ہم کسی کے اوپر نہیں ڈالیں گے. بٹ آئی جسٹ وانٹ کہ آج کی اس ایپیسوڈ کے بعد، ونس وی ڈن ود دیٹ، آپ نے جب پوری ایپیسوڈ دیکھ لی، سن لی، تو شاید آپ اپنے آپ سے یہ سوال کرنے لگ جائیں، کیا میں تو نہیں وہ جس کے بارے میں بات کر رہے تھے، جس نے اپنی شناخت کھونا شروع کر دی ہے. آئی ایم ہیپی اینڈ آنرڈ ٹو بی جوائنڈ بائی این امیزنگ سائیکالوجسٹ ٹوڈے. شی از اے کلینکل سائیکالوجسٹ. اکیڈیمیا سے بھی ان کا تعلق رہا ہے. اس کے علاوہ سی ایم ایچ سیالکوٹ میں لاسٹ ایز اے کلینکل سائیکالوجسٹ کام کر رہی تھی. وی ہیو عیشا سعد ود اس. السلام علیکم. السلام علیکم. سو گڈ ٹو سی یو. گڈ ٹو سی یو ٹو. اچھا، سائیکالوجسٹ کا ایک وہ ہوتا ہے نا ہیپی پلیزنٹ فیس، تاکہ آپ آرام سے سب کچھ بتانا شروع کر دیں. میرے ساتھ یہاں. اوکے عیشا، سب سے پہلے تو اپنی پروفیشنل جرنی کے بارے میں بتائیے گا. کیسے، کیوں سوچا کہ لوگ کہتے ہیں اگر آپ نے سائیکالوجسٹ بننا ہے تو وہ ایک ایمپتھی کا لیول ہونا ہی چاہیے آپ میں، یا کچھ کہتے ہیں کہ یہ کالنگ ہوتی ہے، اٹ آٹومیٹیکلی کالز یو ٹورڈز اٹ. کچھ کہتے ہیں کہ پیرنٹس کا پریشر ہوتا ہے یہ کرو. تو واٹ از یور اسٹوری؟ آئی فرسٹ ریئلائز مجھے یہ فیلڈ پسند ہے. مجھے اس کا نام نہیں پتہ تھا واٹ از سائیکالوجی اور کچھ نہیں ہوتا. بٹ فرسٹ ایئر میں ہم لوگوں نے بایولوجی میں برینس پڑھے تھے، اور جب ہم نے وہ پڑھے تھے تو آئی واز ویری انٹریگڈ کہ بیہیویئر کس طرح کا ہوتا ہے، چیزیں کس طرح کی ہوتی ہیں، سارا کچھ کیا ہوتا ہے. تو ایسی اس وقت جتنی ڈگنگ کر سکی اس میں آئی فائنڈ آؤٹ کہ اچھا سائیکائٹری ایک فیلڈ ہے. یو اسٹڈی ہیومن بیہیویئر، یو اسٹڈی ہیومن برینز اینڈ آل آف دیٹ. اینڈ آئی تھنک دس از دا موسٹ کمپلیکیٹڈ اسٹڈی. انسان کی سمجھ کیسے آ سکتی ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے. تو خیر آئی وینٹ ڈاؤن دا روڈ پہ مجھے پتا چلا ایم بی بی ایس کرنا ہے، اس کے بعد 4 سال ایف سی پی ایس کرنا ہے، تو وہ کرنا ہے. تو ڈیورنگ دیٹ ٹائم آئی ریسرچ میں آئی ریئلائز آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی اے ڈاکٹر. آئی وانٹیڈ ٹو جسٹ ورک ود دا ہیومن مائنڈ، ود ہیومنس بیسکلی، ہیومن بیہیویئر ٹائپ. تو آئی فاؤنڈ آؤٹ کہ دیر از اے فیلڈ کالڈ سائیکالوجی. اینڈ پھر بس ایڈمیشنس کے لیے اپلائی کر دیا. اینڈ دین لائک سو آئی ایم ویری پیشنیٹ اباؤٹ دس فیلڈ. آئی چوز اٹ مائی سیلف. مائی پیرنٹس فلی سپورٹڈ اٹ اینڈ دے ور کوائٹ انتھوزیاسٹک ایز ویل. تو پھر میں اس فیلڈ میں آ گئی. پھر اس فیلڈ میں. اینڈ یو آر انجوائنگ دیٹ؟ آئی ایم ریئلی انجوائنگ اٹ. آئی لو مائی فیلڈ. اچھا، کبھی ہوتا ہے جیسے کہتے ہیں نا کہ بہت اوور ویلمنگ ایک پوائنٹ پہ ہو جاتا ہے وین یو آر لسننگ ٹو a lot of stories جو شاید ایموشنلی ڈرین بھی کر رہی ہوں. تو ہاؤ ڈو یو مینیج اینڈ بیلنس کہ اچھا اب یہ ٹک باکس ختم، ناؤ آئی ایم گوئنگ ہوم، ناؤ آئی ہیو ٹو بی مائی سیلف. اٹ ریکوائرز پریکٹس. اٹس اے اسکل. لائک سائیکالوجی میں آئی بلیو کہ ایون دا سیشنز دیٹ وی کنڈکٹ ود کلائنٹس اینڈ پیشنٹس، ایوری تھنگ جو ہم مینجمنٹ وغیرہ ساری چیزیں کرتے ہیں وہ اسکلز ہوتے ہیں. تو اسکلز ٹیک پریکٹس، اسکلز ٹیک پریکٹس ٹو ڈیولپ، ٹو اوور ٹائم وہ بنتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے. اسی طرح دس واز آلسو اسکل. شروع میں ونس آئی اسٹارٹیڈ گیٹنگ ان ٹو دا فیلڈ تو اٹ واز ویری اوور ویلمنگ. دیر وڈ بی سیشنس جب میں وہاں سے نکلتی تھی اینڈ آئی وڈ بی کرائنگ. آئی نیڈیڈ ٹو ٹاک ٹو سم ون کہ میں خود وینٹ آؤٹ کروں، چیزیں کروں. اس میں پھر اے گڈ سپورٹ سسٹم ہیلپ می. مائی پیرنٹس اور مائی سپورٹ سسٹم، مائی پارٹنر از مائی ہوم سپورٹ سسٹم، اینڈ اس طرح کے لوگ ہیں، میری فرینڈس ہیں who are my support system، جن کے پاس میں جا سکتی ہوں. اینڈ آئی نو کہ لائک آئی کین ٹاک ٹو دیم اینڈ they'll understand.
تو having a good support system and then developing skills over time, realizing کہ اچھا ورک کو اور گھر کو اور چیزوں کو کس طرح الگ الگ کرنا ہے. جب میں آفس میں ہوں تو کس طرح سے ایک آئی مین ادر موڈ میں, اور پھر جب میں وہاں آئی ہوں تو میں نے وہاں کی ٹینشن وہاں کیسے چھوڑ کے آنی ہے, پھر گھر میں نہیں لے کے آنی. بٹ دیٹ از ٹرو ایشا, جیسے آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ ڈفرینٹ رولس ہوتے ہیں. جب آپ پروفیشنل میں ہیں آپ ایک الگ طریقے سے, وین یو ار ہوم وین یور وائف اٹس ٹوٹلی ڈفرینٹ, وین یو ار ان فرنٹ آف یور فیملی اٹس اے ڈفرنٹ گیم آل ٹوگیدر. میں تو سو مچ سو کہتی ہوں کہ آپ کا بات کرنے کا طریقہ بھی چینج ہو جاتا ہے جب آپ کسی اور سے بات کریں. یس, اینڈ دین وین یو ار ٹاکنگ ٹو یور فرینڈز اٹس ٹوٹلی کمپلیٹلی ڈفرنٹ. ایسے ہی ہاؤ ڈیفیکلٹ دیٹ از فار ویمن. اینڈ موسٹلی اب میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ اس رول کو کرتے 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 کرتے, جیسے میں نے شروع میں بات کی, اٹ کمز ٹو اے پوائنٹ ویئر ویمن لٹرلی forget who they are, کیا ہے ان کی, کیا اسٹوری تھی, ہاؤ کین دے ڈو دیٹ. کیا آپ کو کیا لگتا ہے ہمارا مسئلہ کہاں آتا ہے؟ ہمارا مسئلہ بہت زیادہ, جیسے آپ نے بات کی تھی ایکسپیکٹیشنس کی, رولس کی. وومن از اے ڈاٹر, پھر سسٹر اینڈ اے مدر, اینڈ دین پھر باہر جا کے شی از آلسو ورکنگ ان دا فیلڈ اینڈ شی ہیز سرٹن ایکسپیکٹیشنز. اینڈ ظاہر ہے بہت ساری فیملیز اب اس جنریشن میں لاٹ آف ویمن آر ورکنگ, ابھی سیکنڈ جنریشن ہوئی ہوگی جو دیر ان دا فیلڈ اینڈ آل آف دیٹ. So you have to have different roles in ساری چیزیں, and having roles themselves is not bad. آپ جس طرح باس کے ساتھ ہوتے ہیں, بہن بھائیوں کے ساتھ ڈفرینٹ ہوں گے, دیٹس انڈرسٹینڈیبل. بٹ دا پرابلم کمز ویئر یو اسٹارٹ پٹنگ یور سیلف آن دا بیک اینڈ اینڈ یو پٹ, پھر سارا کچھ بیکمز ایکسپیکٹیشنز کو فلفل کرنا. بالکل ایسے باقی سب کو پرائرٹائز کرنے لگ جاتے اور اپنے آپ کو بیک سیٹ پہ رکھتے ہیں. اچھا تھوڑا سا میں کہوں گی کہ ہمارا بچپن سے ایک اپ برنگنگ اس طریقے سے ہوتی ہے کہ اچھا کوئی بات نہیں, چپ کر جاؤ. جو خواتین چپ کر کے بیٹھتی ہیں, لڑائیاں کم ہوں گی, انہیں کا تو کام ہوتا ہے, ایسے چھوٹے موٹے مسائل تو ہوتے رہتے ہیں. لڑکیاں میچور ہوتی ہیں تو یہ چیز ہمیں بچپن سے سکھائی جاتی ہے, بچپن سے ہی آپ کے اندر ڈال دیا. اور فنی چیز یہ ہے کہ اتنے بڑے بڑے مسئلے ہو جاتے ہیں اس کو بھی کیٹیگرائز کیا جاتا ہے, کوئی بات نہیں, چھوٹی موٹی باتیں تو ہوتی رہتی ہیں ریلیشنس میں. تو وین ویمن کم ٹو یو, وین پیپل کم ٹو یو, کیا ہوتا ہے, کتنا بیگیج لے کے چل رہے ہیں. ایموشنل برڈن کی ایک جو چیز ہوتی ہے, دیٹ اے وومن از ریسپانسبل فار ہاؤ the man is feeling, how the kids are feeling, how the entire house is feeling. پورے گھر کا جو موڈ ہے اس نے ڈکٹیٹ کرنا ہے, وہ بیچاری کیسے کرے. ایسے ہی ہے. جو آپ نے بات کی نا, اٹ ریمائنڈس می a lot of the patients جو فیمیل آتی ہیں نا میرے پاس, they don't come with I'm feeling overwhelmed, I want to talk یا کچھ اس طرح سے. They are usually referred to by other departments for somatic symptoms. Okay. They have some symptoms جس میں some part of their body is hurting, they develop autoimmune disorders, کچھ اس طرح کی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, which اور کہیں سے کو جب نہیں مل رہا ہوتا سرنگ تو پھر وہ کہتے ہیں سائیکو کا مسئلہ تو ادھر آ جائے. What happens is کہ جس طرح آپ نے بات کی, ان سب رولز میں, ان سب چیزوں میں they repress their emotions, their feelings, اور ساری چیزیں اتنا زیادہ کہ it starts taking a physical toll on their body. It starts taking, بیماریاں ہو جاتی ہیں, ہارٹ کنڈیشنز, بلڈ پریشر وغیرہ, یہ تو کامن ہے. اس کے علاوہ آٹو امیون ڈس آرڈرز بہت زیادہ کامن ہو گئے ہیں. سو یو ڈیولپ دیس سومیٹک سمٹمز, جس کی وجہ سے کلینک میں نے نوٹ کیا زیادہ تر خواتین آتی ہیں, دیر لائک مجھے بس درد ہوتی ہے, میں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا, تھک گئی ہوں, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, ٹھیک آ رہے ہوتے ہیں لیکن ڈائگنوز نہیں ہو رہا ہوتا. تو اینڈ دین وی اسٹارٹ ٹاکنگ اینڈ دین یو ریئلائز کہ اس وجہ سے دیر سو مچ گوئنگ آن ان دا بیک اینڈ, اتنی ساری چیزیں جو وہ فیس کر رہی ہیں. اپنی سب سے زیادہ وہ چیزیں وہ اپنے آپ کو ایکسپریس نہیں کر پا رہی کہیں پہ. دیر از نو وینیو ویئر دے کین, یو نو, سم ٹائمز اف ا مدر از ٹائرڈ تو شی کینٹ جسٹ بی لائک چلو بچوں سائڈ پہ رہو, کوئی آف ڈے نہیں ہو سکتا, کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہوتی. اسپیشلی جوائنٹ فیملی سسٹمس میں کافی زیادہ دفعہ یہ ہوتا ہے کہ یو ہیو ٹو لک آفٹر دا ہسبینڈ, اس کی فیملی, ساری چیزیں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. سو what my point is کہ we suppress it. What I've noticed is Pakistani women suppress it a lot to the point where it starts taking a physical toll, and only then they come to see a doctor or to see a psychologist, and then they realize کہ اچھا ہمارے ساتھ یہ بھی مسئلہ تھا. اچھا ایک اس کو تھوڑا سا ہم ایسے بھی کہتے ہیں نا کہ ڈاکٹر یا ہاسپٹل تو تب تک نہیں جانا جب تک کوئی فزیکل چوٹ نظر نہیں آئی. ایسے ہی ہے. اگر آپ اپنے میں, مجھے اسپیشلی لگتا ہے اپنی پہلی والی جنریشن کو آپ کہہ نہیں سکتے آئی ایم جسٹ ناٹ فیلنگ اوکے, نہیں بستر سے نکلنے کا دل کر رہا, بس ڈاؤن نہیں, جب تک کوئی چوٹ نہیں ہے تب تک کوئی مسئلہ نہیں, اٹھ اور کام کرو, بہانے نہ بنو, تھنک پازیٹیولی.
پازیٹیو سوچو ٹھیک ہو جائے گا. تو how do you tackle that? اس طرح کے بھی آ رہے ہوتے ہیں. اس طرح کے بہت سارے پیشنٹس ہوتے ہیں which are like even sometimes women themselves are in denial. They're like کہ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہمیں کوئی چیز نہیں ہے, پتہ نہیں میں کیوں ایسا فیل کر رہی ہوں, میں اتنے عرصے سے ایسا فیل کر رہی ہوں سارا. sometimes even they themselves don't know کہ کیا چل رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, کس طرح ہو رہا ہے. تو دس از ویری کامن کہ جب تک آپ کی کوئی فزیکل چوٹ نہیں نظر آ رہی ہوتی, وی ڈونٹ ریئلی ٹیک اٹ سیریسلی. اینڈ آنیسٹلی صرف ویمن کے اس میں نہیں, ہر مجھے لگتا ہے مینٹل ہیلتھ کی پوری فیلڈ میں اسی طرح کہ انٹل اٹ کمز ٹو اے پوائنٹ جب وہ بچہ آؤٹ لیش کر رہا ہے یا وہ وومن جو ہے وہ اب نہیں اس سے کچھ برداشت ہو رہا, یا جو مرد ہے اس کے اینگر ایشوز ہونے شروع ہو گئے ہیں, تب تک دے وونٹ کم ٹو اس. اینڈ of course it's never too late. It's never ever too late. کہا اگر تھوڑا سا if we talk about men تو ان کا بھی بہت بڑا جیسے اینگر ایشو, فرسٹریشن ہی نکل رہی ہوتی ہے, کیونکہ شروع سے ہم نے نہیں ان کو سکھایا ہوتا کہ اٹس اوکے ٹو ٹاک اباؤٹ یور پرابلمس, ولنریبلٹیز آپ نہیں شو کر سکتے ہو, رونا نہیں ہے کیونکہ بلر کے نہیں روتے ہیں, وہ والی چیز. تو کتنا آئی تھنک اس کی وجہ سے the women of our society have to suffer. دونوں they're not very separate, they're very جس طرح ہم لوگ مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا نا پجن ہول کر دیتے ہیں ہر چیز کو الگ الگ, but they're all very interconnected. اب ایک گھر ہے, اس میں if a woman is actually very good and takes care of herself and سارا کچھ, but her husband or say her father, brother کوئی ہے جس کو اینگر ایشوز ہے سارا, it will affect her as well. Similarly اگر ایک میل ہے جو ادروائز فائن ہے, جاب میں بھی اچھا ہے, سارا کچھ ہے, سب کچھ ہے, لیکن اب اس کی جو پارٹنر ہے کوئی ہے تو دے ہیو سم کوئی دے آر گوئنگ تھرو سم تھنگ سارا, تو اٹ ول افیکٹ دیم ایز ویل. تو وی ڈونٹ ریئلائز کہ ہر چیز بڑی انٹر کنیکٹڈ سی ہوتی ہے. اینڈ ایون سم ٹائمس آپ ایک پاسنگ اسٹرینجر کو بھی آپ کا کوئی نہ کوئی امپیکٹ جا رہا ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی چیز جا رہی ہوتی ہے. آپ جس ٹیکسی پہ آ رہے ہوتے ہو, آپ اس سے بھی دوست منہ اچھے سلام کر کے بات کر لو گے, تو دیٹ ول آلسو ہیو اے پازیٹیو مینٹل ہیلتھ امپیکٹ آن دیم. تو اٹس آل ویری انٹر کنیکٹڈ. تو یس, بلکہ یہ جو آپ نے بات کی یہ بھی ہوتا ہے کہ a lot of the times when the men cannot handle their emotions and sara, so the most of the brunt that's been taken is by the women. So and I think unfortunately جو تھوڑا سا ایجوکیشن کے حساب سے کم اسٹریٹا ہے, جہاں پہ اس چیز کی اویئرنیس نہیں ہے, نالج نہیں ہے, جہاں پہ تو اس چیز کو لٹرلی نارم سمجھا جاتا ہے, کوئی بات نہیں, had a hard day outside, it's okay to come and hit your women or be aggressive. بچوں کو ڈانٹ دو, بچوں کے ساتھ کر دو, وہ چیز کو دیکھا جاتا ہے. اچھا, اب ان تمام باتوں کے برعکس اگر ہم تھوڑی سی آج کل کی جو جنریشن, جو جین زی, جس نے باقی لوگوں کو بہت تنگ کیا ہوا ہے, لائک لٹرلی اتنی اسٹڈیز ہو رہی ہیں ویئر بلینز آر گیٹنگ انویسٹڈ, کہ یہ ہیں کون, ان کو چاہیے کیا ہے, ان کو کیوں سمجھ نہیں آ رہی, وائی از اٹ دیٹ دے آر میکنگ دا کارپوریٹ کلچر ڈیفیکلٹ, ان کو اسٹڈیز میں اکیڈیمیا میں کیا ہے. اچھا, دے آر مور ووکل, ایمپتھی والا ورڈ کامن ہو گیا ہے, وی ڈونٹ فیل لائک ڈوئنگ دیٹ, بڑی کامن سی اسٹیٹمنٹس آنا شروع ہو گئی, what is your take on that? اور دوسرا یہ کہ کیا اب اس کو بھی ایکسپلائٹ کرنا شروع کر دیا گیا ہے, یعنی کہ خود سے لائک آئی سے آپ کو خود اپنے سمٹمز آپ جاؤ گوگل پہ کرو, آپ کو لٹرلی لگے گا ہر بیماری مجھے ہے, بیکاز دیٹس واٹ جب انفارمیشن اوور فلکس ہو تو آپ کو ہوگا. تو کیا ہم اس کو ایکسپلائٹ کرنا شروع ہو گئے ہیں؟ بالکل ایسے. جین زی از اے ویری انٹرسٹنگ جنریشن, بیکاز جو اب ہماری بات والی آئے گی نا, وہ دیکھنا کتنا تنگ کرے گی, وہ بہت اس سے بھی زیادہ, بیکاز how we grew up is with screens. We grew up with access to the internet. We grew up with online friends, with friends from all around the world, and سارا کچھ ایکسپوجر ہے, چیزیں ہیں, اویئرنیس بہت زیادہ, جس طرح آپ نے کہا. اب ظاہر ہے دیر سو مینی ریلس مینٹل ہیلتھ پہ, کسی نہ کسی چیز پہ, دیر سو مینی پوڈ کاسٹس, ویڈیوز. تو اوور آل ایک پازیٹیو چیز اس جنریشن کی یہ ہے کہ دیر از اے لاٹ آف اویئرنیس فار تھنگس, دیر از اے لاٹ آف نو ہاؤ کہ چیزیں کیسے ہو رہی ہیں, سارا کیسا ہو رہا ہے. لیکن اس کا ایک نیگیٹو سائڈ یہ ہے کہ فرام وٹ آئی ہیو نوٹسڈ ان مائی جنریشن اینڈ جین زی, وہ تھوڑی سی ایک یہ چیز ہے کہ وی ٹینڈ ٹو ایکسپلائٹ, جس طرح آپ نے کہا. I wouldn't say that in every case, because یہ تھوڑا سا سینسٹیو چیز ہے, because you can't exactly say کہ آپ, ہاں, اور دوسرا آپ جب تک ایک بندے کی لائف میں آ نہیں جاتے, شوز میں اتر نہیں جاتے, آپ تب تک نہیں کہہ سکتے. لیکن ایک یہ چیز ہے کہ سم ٹائمز مینٹل ہیلتھ از یوزڈ ایز اے کرچ, کہ آئی ہیو دس تھنگ سو ڈیل ود اٹ اینڈ آئی ول بس میرے ساتھ یہ ہے, میں ایسے ہی ہوں, یا میں تو مجھے تو اے ڈی ایچ ڈی ہے تو میں تو ہوں ہی اس طرح کی, میں تو ہوں ہی سارا. اچھا, اب یہ بھی جو اے ڈی ایچ ڈی یا اس طرح کے ٹیگس ہیں, موسٹ آف دا ٹائمس میں نے پرسنلی بھی دیکھا, یہ لیبلس
ڈاکٹر نے ڈائگنوز نہیں کیے ہیں, یہ آپ نے چیٹ جی پی ٹی سے ڈائگنوز کروایا ہے, یا آپ نے خود سرچ کر کے اپنے آپ کو لیبل کر دیا کہ مجھے یہ ہے. آئی تھنک سم ٹائمز مے بی دیٹس ناٹ دا کیس, کیونکہ وہ اتنی کامن چیزیں ہوتی ہیں جس سے لٹرلی everyone fits the box. بالکل ایسے ہی ہے. اینڈ وی ہیو اے ڈائگنوسٹک کرائٹیریا فار اٹ. ہمارے پاس ایک سمٹمس کی جو لسٹ ہوتی ہے, اٹ ہیز اے ٹائم لائن کہ اتنے عرصے سے ہو اور سارا کچھ ہو اور سارا مطلب ٹائم لائن فلفل ہوتی ہے اور سارا. اور اس میں جو سب سے امپورٹنٹ کلاز جو ہوتا ہے, جو ایک مینٹل جو ایک ڈی ایس ایم میں ہمیں پڑھایا جاتا ہے, وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ڈیلی فنکشننگ امپیئر ہو جاتی ہے. یو کین ناٹ فنکشن. جیسا ڈپریسو پیشنٹ ہوتا ہے, اب یو کین have depressed mood, you can be sometimes be sad, sometimes although sadness and depression الگ الگ چیزیں ہیں, but still ہم ان دونوں کو آپس میں کنفلیٹ کر دیتے ہیں کہ میں تو ڈپریسڈ ہوں, میں سارا نہیں ہوں, سارا میں نہیں کر سکتا یہ وہ. تو اس کا سب سے امپورٹنٹ کلاس ہوتا ہے کہ وہ آپ کی لائف کے 3 یا 3 سے زیادہ ڈومینس میں اٹ causes so much impairment that you can't work in it, your home life, your work life, your family life, سارا. تو پھر then we come to a diagnosis کہ یہ ایک diagnosable چیز ہے. اس کے لیے بھی there's tests, there's interviews, there's اس طرح کی چیزیں. But at the end of the day, my personal belief is کہ why do you need a label, diagnostic label کیوں چاہیے ہوتا ہے؟ وہ آپ کو ٹریٹمنٹ کے لیے چاہیے ہوتا ہے. You need that to identify a problem, اور جب آپ نے problem identify کر لیا, then you go towards solving that problem. You can't be like اچھا مجھے یہ پرابلم ہے, now I am the problem, اب میرا یہ لیبل ہے, deal with me, مجھے تو یہ ہے. تو اٹس لائک ہیومن بینگس ہیو دس ویری کول ابلٹی کہ ہم ہمیشہ گرو کرتے رہتے ہیں, ہم چیزوں کو لے کے بڑھتے رہتے ہیں, ہم چیزوں کو لے کے ہمارے اندر نا ایک اللہ تعالیٰ نے ایک سیلف ریئلائزیشن, ایکچولائزیشن کی ایک ٹینڈنسی رکھی ہے ساری کچھ, مطلب ایک گروتھ کی پوٹینشیل رکھا ہے. تو وٹ وی ڈو از کہ ان لیبلس کے ساتھ, ان چیزوں کے ساتھ وی پٹ لڈ آن دیٹ. وی آر لائک کہ ہم تو ہیں ہی ایسے, تو ڈیل ود دیٹ. اٹس ناٹ لائک دیٹ. دیر از آلویز گروتھ, نیورو پلاسٹیسٹی ہوتی ہے. یو کیپ گروئنگ ٹل دا ڈے یو ڈائی. کوئی نہ کوئی گروتھ آپ کے اندر آ رہی ہوتی ہے, کہیں نہ آپ ڈیلی لوگوں سے جو انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہو, کوئی نہ کوئی چیز سیکھ رہے ہوتے ہو, کوئی نہ کوئی چیز وہ کر رہے ہوتے ہو. تو لیبلس کا کافی ڈبل ایج سورڈ ہے. مجھے لگتا ہے کہ اس کو کلینکل پریکٹس کے اندر ہی رکھنا چاہیے. اٹس فار ڈاکٹرز اینڈ فار سائیکالوجسٹ ٹو understand what's wrong with you so we can help you with it. But if you start using it as a crutch, تو پھر then over time پھر ہاں, اور اس کا ڈاؤن سائڈ ایک یہ آ رہا ہے بہت زیادہ کہ جس طرح آپ نے بات کی کہ پھر ادر جنریشنز تھنک کہ وی آر ایکسپلائٹنگ اٹ, وچ از ٹرو ٹو این ایکسٹینٹ. تو جو لوگ جن کو ایکچولی میں جس مسئلے سے گزر رہے ہیں, جو ایکچولی اس چیز سے گزر رہے ہیں, جو واقعی نہیں کام کر پا رہے, جو واقعی ان چیزوں سے نہیں گرو تھرو کر پا رہے, پھر ان کو بھی کوئی سیریس نہیں لیتا. اچھا مجھے آنیسٹلی جیسے آپ نے کہا, اٹس اے ہارش ریالٹی کہ بہت سارے لوگ جو ایکچولی اس سے گزر رہے ہوتے ہیں, ان کو ابھی تک وہ اویئرنیس نہیں ہے کہ یہ کچھ غلط بھی ہے. بالکل. اچھا, اور اگر آپ ایسا فیل کر رہے ہوں تو سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں, سائیکیٹرسٹ ہوتے ہیں, اس طرح کے لوگ ہیں, کاؤنسلرز ہیں جن سے آپ جا کے بات کر سکتے ہیں. مطلب یہ آپشن ایگزسٹ بھی کرتی ہے. وی آر اسٹل لیونگ ان اے کنٹری جو بلو دا پاورٹی لائن, جہاں پہ یہ اویئرنیس انفارچونیٹلی نہیں ہے. یس, تھنگز آر چینجنگ. اگر ہم میگا سٹیز کی بات کریں, بڑے شہروں کی بات کریں جہاں پہ یہ چیزیں آ رہی ہیں, بٹ دین اگین جیسا آپ نے کہا جو مشکل سے کسی اور ڈپارٹمنٹ میں آیا ہوتا ہے وہ یہاں آتے ہیں, گھر سے بہت کم. اینڈ دین دی اولڈر جنریشن, اگر میں ان کو کہوں پیرنٹس ہے, یہ وہ کبھی اپنے بچے کو نہیں گئی, ہمیں لگتا ہے سم تھنگ. دس از اے ہیوج فیکٹر کہ وہ پیرنٹس کو پھر ہوتا ہے کہ نہیں یہ سائیکالوجسٹ کے پاس جا رہا ہے تو کیا. لیکن اب تھوڑا سا ٹرینڈ چینج ہو رہا ہے, ایٹ لیسٹ بڑی سٹیز میں یہ ہو رہا ہے کہ پیرنٹس ریئلائز انڈرسٹینڈ کہ اچھا ہاں یہ بھی ایک چیز ہے, تو دے برنگ دیئر کڈس, دے کڈس سم ٹائمس برنگ دیئر پیرنٹس. تو یہ ایک چینج میں نوٹ کر رہی ہوں. دیٹس ویری نائس ٹو سی. اوکے عشا, تھوڑا سا اگر بات کریں ابھی جو بہت سارے لوگوں کے ایشوز جب ڈائگنوز ہوتے ہیں تو سمجھ آتی ہے کہ کوئی چائلڈہڈ ٹراما وہ لے کے چل رہے تھے, جو شاید اس پوائنٹ تک جب تک وہ نہیں جاتے یا جب تک وہ سیشنز نہیں لیتے تب تک ان کے مائنڈ میں بھی نہیں وہ چیز ہوتی, وہ بھولے ہوتے ہیں. ہاؤ ڈز دیٹ ورک؟ از اٹ ایکچولی ٹرو؟ کیا ایسا ہوتا ہے کہ بچپن کی کسی چیز کا اتنا امپیکٹ ہو آپ کے مائنڈ, آپ کی پرسنالٹی پہ, ہڈن سب کانشیس, کہ وہ اس طریقے سے باہر آ رہا ہو کہ اٹ وڈ بادر یو آفٹر 20 years, 25 years, 30 years میں بھی ہوتا ہے. Your childhood plays a huge role in how you see the world بڑے ہو کے. So even اگر traumatic event نہ بھی ہو, اسے اتنا بڑا نہیں ہے کہ you call it a trauma, but over time چھوٹی چیزیں جو pile up ہو رہی ہیں, you have some parent who's neglectful یا کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں. اب کہنے کو they never hit you or they never like انہوں نے کبھی کوئی چیز نہیں کی جس کو آپ layman term میں trauma کے اس میں کہیں گے, but over time
if they were neglectful اور چیزیں جو بھی چھوٹی چھوٹی چیزیں پائل اپ ہوتی ہیں, over time they affect how you behave as an adult in the world. Okay. So sometimes with big traumatic incidences such as کوئی بھی assault یا کچھ اس طرح کی چیز ہوئی ہوتی ہے, that does have a huge impact on you. And جو آپ نے بات کی نا کہ like 20-25 تک years تک they're fine and then suddenly it happens اور سارا, اس میں there's like multiple things in play. there's آپ بڑے ہو رہے ہوتے ہو, یو ڈونٹ انڈرسٹینڈ واٹس ہیپننگ اراؤنڈ دا ورلڈ, یو ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ چیزیں کیا ہو رہی ہوتی ہے سارا, اینڈ بائی دا ٹائم یو ریچ اس ایج کے اراؤنڈ تو یو اسٹارٹ انڈرسٹینڈنگ کہ اچھا جو میرے ساتھ ہوا تھا یہ صحیح نہیں ہوا تھا, میرے ساتھ جو ہوا تھا یہ صحیح چیز نہیں ہوئی تھی. اینڈ دیٹس ویئر لائک اتنے عرصے بعد پھر آپ کہتے ہو کہ اتنا سال بھی تو گزارا کیا تھا, وہ کہیں نہ کہیں چیز ان کو کر رہی ہوتی ہے, پنچ کر رہی ہوتی ہے, بٹ دے ڈونٹ ہیو اینی ون ٹو ٹاک ٹو, اینی ون ٹو ٹیل دیم کہ نہیں یہ صحیح نہیں ہوا تھا, یہ چیزیں نہیں ہوئی, یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا سارا. تو اٹ ڈز ٹیک سم ٹائمز اٹ ٹیکس پیپل ٹائم ٹو ڈیل ود اٹ. اینڈ سم ٹائمز کچھ لوگ ہوتے ہیں جو پھر بہت زیادہ اس طرح ہوتا ہے نا کہ دے بیکم ٹو اسٹرانگ فار کہ وہ لوگوں پہ ریلائی نہیں کرتے, چیزیں نہیں کرتے, بٹ ٹرسٹ ایشوز آ جاتے ہیں, چیزیں آ جاتی ہیں, اٹیچمنٹ لوگوں سے آف ہو جاتی ہے, وہ دوستیاں نہیں کر پاتے, کچھ اس طرح. تو سم ٹائمز اٹ کمس ٹو اے پوائنٹ ویئر دے ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ کیوں ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, کس طرح ہو رہا ہے, بیکاز ہر کسی کے لیے اپنی ورلڈ تو نارمل ہے نا جس طرح کی بھی ہے, بیکاز دے ڈونٹ نو کہ ہر آپ کا ایکسپیرینس ڈفرینٹ ہے, میرا لائف ایکسپیرینس ڈفرینٹ ہے, میرے لیے میرا نارمل ہے, آپ کے لیے آپ کا نارمل ہے. تو دیر از نو ایک یونانیمس نارمل جو ہم کہیں کہ یہ نارمل چیز ہے. تو اس وجہ سے سم ٹائمز اٹ ٹیکس ٹائم, سم ٹائمز یو آر ورکنگ ریئلی ویل, پھر کوئی لائف اسٹریسر اس طرح کا آ جاتا ہے کہ وہ چیز ٹریگر ہو جاتی ہے, یا کوئی وہ چیز کوئی ایسی کوئی پاسٹ کا کوئی چیز واپس آ جاتی ہے, کوئی ریپیٹڈ پیٹرن آ جاتا ہے وچ ٹریگرز اٹ. تو سم ٹائمز مطلب وہ ٹریگر آ سکتا ہے. اچھا, جیسے آپ نے کہا کہ ضروری نہیں ہے کوئی بہت بڑا انسیڈنٹ ہو, کوئی بہت بڑا ٹراما. ویسے ٹراما دیکھو ہر کسی کے لیے الگ ہو سکتا ہے. مے بی فار اے 2 year old اور 3 year old اور 4 year old گرل, اگر اس نے اپنے پیٹ کی ڈیتھ بھی دیکھ لی ہے تو دیٹ ٹراما از ایکویولنٹ ٹو اینی ایڈلٹ لوزنگ لٹرلی اے پیرنٹ اور اے پارٹنر. تو ان کا وہی ہے. تو ضروری نہیں ہے مار پڑی ہو, اس طریقے سے ہوا ہو. سم ٹائمز ایون دیٹ نیگلیکٹ میں بھی, سم ٹائمز اگر کسی نے آپ پہ شاؤٹ کر دیا. ابھی ہم بہت سارے بچوں کو سنتے ہیں کہ ایک دم سے کہہ رہے نہیں جی اسکول نہیں جانا, وداؤٹ ریئلائزنگ کیوں نہیں جانا چاہ رہے. شاید کسی دوست نے کچھ ایسا کہہ دیا, وہ والی چیز, اس میں کچھ چیزوں کو اتنا سیریسلی نہیں لیا جاتا. سو وٹ یو آر سیئنگ از اٹ کمز بیک. Yeah, it's sometimes it does come back. Okay. There's different school of thoughts about it. ایک approach ہے جو کہتی ہے کہ a lot of your adult behavior is dictated by your childhood behavior, and then there's also some school of thought which are like کہ نہیں, sometimes problems جو ہوتی ہیں وہ اسی کانٹیکس کے حوالے سے ہوتی ہے, ضروری نہیں ہوتا کہ وہ پاسٹ سے ہی انفلوئنس ہوتی آ رہی ہیں. تو اٹ آل ڈپینڈز آن ہاؤ ویل یو کوپ ود اٹ, ہاؤ ریزیلینٹ یو آر, ہاؤ یو آر گڈ ایٹ ڈیلنگ ود تھنگز اور سارا. تو وہ سب چیز پہ ڈپینڈ کرتا ہے. دیر از ناٹ ون, میں جو کہوں کہ ایک بیس لائن کوئی ایک آنسر نہیں اپلائی کرے, بیکاز 7 billion different people. اور اب تو میں کہتی ہوں کہ جتنا ریپڈلی چینج ہو رہا ہے ود ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ اینڈ اے آئی اینڈ ایوری تھنگ, سارٹ آف سم ٹائمز اٹس ہارڈ ٹو کیپ اپ. لٹرلی سو شاکنگ. میں دیکھ رہی ہوتی ویڈیو, از اٹ ریئل پرسن اور از دیٹ اے آئی, مطلب اب وہ اب آپ کی ریئلٹی ٹیسٹ ہو رہی ہے کہ اٹس ریئل اور ناٹ. ریئل اور ناٹ. اوکے, سو سم ٹائمز پیپل ڈونٹ ہیل کمپلیٹلی. اگر کوئی بھی لاس, کوئی گریف, اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ نہیں گیٹ بیک ٹو روٹین, کوئی بات نہیں, چلتا ہے, ٹائم سب کچھ ہیل کر دیتا ہے. تو آپ فنکشنل تو ہو جاتے ہو لیکن شاید ہیل نہیں ہوتے. کتنا ضروری ہے کہ کمپلیٹلی ہیل ہو, یا کیا فنکشنل ہونے کے بعد بھی ہیلنگ خود ہو جائے گی؟ اگر آپ پرسنل اوپینین پوچھیں نا تو آئی بلیو کہ دیر از نو سچ تھنگ ایز کمپلیٹ ہیلنگ. کیونکہ آپ ہو سکتا ہے ایک پوائنٹ تک آ کے یو ڈیل ود آل دا تھنگس جو آپ نے کرتے آ رہے ہو, اور اس کے بعد کوئی چیز ہو جائے, پھر اس کے بعد یو ہیو ٹو ڈیل ود دیٹ, پھر اس کے بعد ہو سکتا ہے کوئی اور چیز آ جائے. یو ول نیور ریچ اے پوائنٹ ول یو ول بی لائک اوکے آئی ایم کمپلیٹلی ہیلڈ, آئی ایم لائک سینٹ پرسن, میں بالکل وہ ہو گیا ہوں. تو there will always be things that you will find that you will want to work on. You will find کہ شاید اس سے مجھے کام کرنا چاہیے, اس چیز پہ کچھ چیز ہے جو ابھی سالوڈ رہ گئی ہے, کوئی اس طرح کی چیز رہ گئی ہے. تو ہیلنگ از اے جرنی دیٹ آئی بلیو کنٹینیوز تھرو آؤٹ یور لائف, اینڈ دیٹس ناٹ اے بیڈ تھنگ. ہاں یہ ہے کہ ڈگری ہی ڈفرینٹ ہوتی ہے. فار انسٹنس اگر کسی کی فیملی میں ڈیتھ ہو گئی ہے, دیٹ ٹیکس سم ٹائم, دا گریف ٹیکس ٹائم ٹو آپ فنکشنل ہو دوبارہ, آپ
دوبارہ جو ہے وہ اس غم سے نکلو, ساری چیزوں سے نکلو, سیڈنس سے باہر آؤ, سارا کچھ کرو. تو دیر از نو ون اسپیسیفک ٹائم لائن کہ بندہ کہے کہ اوکے دس پرسن از ناؤ کمپلیٹلی ہیلڈ, بیکاز یو نیور نو کہ ہیلنگ از جسٹ گروتھ. تو دین آئی وڈ سے اٹس اے ویری ہارش اسٹیٹمنٹ جو کچھ لوگ دوسروں کو کہتے ہیں بس کر دو نا, کتنا ٹائم ہو گیا ہے, بس کرو ابھی. بالکل اٹس ویری ویری ہارش, بیکاز ہر کسی کا ٹیمپرامنٹ چیزیں وغیرہ ڈفرینٹ ہوتی ہیں. سم پیپل آر گڈ ود کوپنگ ود تھنگس, دے ہیو گڈ سپورٹ سسٹمس, دے ہیو گڈ یو نو لائف کے ساتھ ڈیلنگ, ریزیلینٹ ہوتے ہیں, گرٹ ہوتی ہے. سم پیپل نہیں کر پاتے اینڈ دیٹس فائن. ایوری ون ہیز دیئر اون اپنی اپنی ٹائم لائن ہوتی ہے, اینڈ جسٹ بیکاز آئی ڈو اٹ فاسٹر اینڈ یو ڈونٹ, تو آئی ڈونٹ گیٹ ٹو سے کہ لائک کیچ کر دو. ہاں, کمپٹیشن نہیں ہے. نہیں بالکل. اچھا نشا, ہاؤ امپورٹنٹ دیٹ از. جیسے آپ نے بھی شروع میں نے آپ سے پوچھا کہ ہاؤ ڈو یو ڈو دیٹ, آپ کے لیے اوور ویلمنگ نہیں ہو جاتا, تو آپ نے کہا ڈو ہیو اے سپورٹ سسٹم جہاں آپ جا کے بات کر لیتے ہو, آپ وینٹ کر لیتے ہو. ہاؤ امپورٹنٹ از دیٹ فار پیپل. مطلب جس طریقے سے مجھے لگتا ہے ہم ایک ٹرانزیکشنل ہوتے جا رہے ہیں, مٹیریلسٹک چیزوں کے پیچھے بھاگنا شروع ہو گئے ہیں. وہ جو جوائنٹ فیملی کلچر سسٹم والا, لوگ اب اس کو ویسٹ آف ٹائم لیتے ہیں, کیا پھر سے بیٹھنا پڑے گا, باتیں کرنی پڑیں گی, کیا ہے. بالکل. تو ان دا لانگ رن, اب جیسے کوریا کی ایگزامپل بہت زیادہ دی جاتی ہے, وہاں پہ ون آف دا بگیسٹ ریزن آف ڈیتھس واز ناٹ سم ڈیزیز بٹ سیوسائڈ, اینڈ دیٹ از بیکاز آف آئسولیشن. اتنے دن باڈیز اپارٹمنٹس میں پڑی رہتی ہیں, کسی کو پتہ نہیں, کیونکہ آگے پیچھے کوئی پوچھنے والا ہے ہی نہیں ہے. نو بڈی از بادرڈ. یو کمنگ ٹو ورک, یو ناٹ کمنگ ٹو ورک, اوکے فائن فائن, دے ہائر اندر پرسن. بٹ ہمارا ابھی بھی وہ ہے تھوڑا جوائنٹ, ایک دوسرے کو دیکھ لیتے ہیں 3 دن تک, اگر کوئی نہیں ہے تو ایک چلی جاتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. پلیز 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 تھوڑا سا اس کے اوپر ہائی لائٹ کرو. اگر آپ بات کہیں گی تو obviously it's going to have more impact. How important that is to talk. It is. And تھوڑی سی فنی اسٹیٹمنٹ ہے, بٹ آئی ڈو سے کہ الاٹ آف دا ریزن وائی مائی فیلڈ از سچ ان بلوم. اتنے ہر جگہ آپ جہاں پتھر اٹھا کے دیکھو کلینکل سائیکالوجسٹ نظر آ رہے ہیں, جو ڈاکٹر نظر آتے تھے اب کلینکل سائیکالوجسٹ نظر آ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری ڈیمانڈ ہی اس لیے اتنی زیادہ ہوئی ہے, بیکاز پیپل ڈونٹ ہیو اینی ون ٹو ٹاک ٹو اینی مور. وی ہیو بیکم, جس طرح ہم نے کہا, ٹرانزیکشنل اتنے ہو گئے ہیں. وی ہیو اے لاٹ آف فرینڈس آن لائن, وی ہیو اے ہیوج فالوئنگ, وی ہیو اے لاٹ آف پیپل وی کین ٹاک ٹو اور سارا کچھ, بٹ ناٹ ریئلی سم ون ہو کین یو نو سیٹ دیئر اینڈ ہمیں وہ چیزیں know the real version of you, by the way. کیونکہ وہ ہم نے ایک دکھایا ہوا ہے جو ہم دکھانا چاہتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. جو کام پہلے محلے کی آنٹیاں بیٹھ کے مل کے, جیسا آئی ریمبر مائی گرینڈ مدر ہیڈ اے ویری نائس کنیکشن ود ہر نیبرس, اور جس طرح ہوتا تھا کہ کوئی ان کے گھر آ رہا ہوتا ہے, وہ کہیں جا رہی ہوتی ہیں, سارا آتے ہیں, بات چیت کرتے ہیں, دل ہلکا ہوتا ہے, بہتر فیل کرتے ہیں, اس طرح لائف گزارتے ہیں. نو وی ڈونٹ ہیو دیٹ اینی مور. ویئر آلسو اپنی لائف میں اتنا بزی ہو گئے ہیں, ہم اپنے ببلس میں اتنا بزی ہو گئے ہیں کہ وی ڈونٹ ہیو دیٹ مچ ٹائم. اور جب ہم ملتے ہیں لوگوں سے, اپنے دوستوں سے, وی آر مور فوکسڈ کہ یار تھوڑی دیر آئیں, اچھا ٹائم گزار لیں, بجائے اس کے کہ میں اس کو پریشان کروں یا میں اس کو وہ چیز کروں. تو ہیونگ اے گڈ سپورٹ سسٹم از ویری ویری امپورٹنٹ. ہیونگ سم ون دیٹ یو کین ٹاک ٹو, ہو یو کین سم ٹائمز نہیں آپ کی انرجی ہوتی اچھا یو نو ببلی ہونے کی یا ہیپی ہونے کی یا کچھ اس طرح اچھا وہ کرنے کی. سم ٹائمز یو آر ویری ٹائرڈ, سم ٹائمز یو آر ایموشنلی ایگزاسٹیڈ, ہزار چیزیں ہو سکتی ہیں. تو اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو ہیو اے گڈ سپورٹ سسٹم. اینڈ سم ٹائمز کچھ لوگوں کے لیے وہ فیملیز ہوتی ہیں. فار می اٹ از مائی فیملی الحمد للہ, اینڈ آلسو مائی فرینڈس الحمد للہ. کچھ لوگوں کے لیے فرینڈس زیادہ ہوتے ہیں, فیملی سے نہیں وہ سپورٹ سسٹم مل رہا ہوتا تو دیر فرینڈس. بٹ اٹس ریئلی امپورٹنٹ ٹو ہیو یور اون کمیونٹی, یور اون ٹرائب, یور اون گروپ آف پیپل ہو یو کین کم ٹو اینڈ یو کین ٹاک ٹو. اچھا, جو آپ نے کمیونٹی والی بات کی, اب تو کمیونٹیز بھی ڈیجیٹل میڈیا پہ, سوشل میڈیا پہ جانے شروع ہو گئے ہیں. فیس بک پہ کمیونٹیز ہو جاتی ہیں, وہاں آپ جا کے وینٹنگ کر لیتے ہو. سو بٹ آئی تھنک جب تک آپ کا فزیکل نہیں ہوتا, آئی ڈونٹ تھنک دی امپیکٹ از گوئنگ ٹو بی. نتھنگ بیٹس ہیومن کنیکشن. اینڈ جب تک یو نو آپ آمنے سامنے بیٹھ کے تھوڑا ایک دوسرے کے ساتھ سہارا دے کے, سم ٹائمز a tap on the shoulder, sometimes a hug. When you don't have that, to even non-verbals, I see your hand movements, your eyes, eye contact, body language, exactly. تو جب تک وہ نہیں ہوتا تو یو کینٹ وہ چیز تو نہیں فیل ہوتی جو ہیومن ریکوائرمنٹ ہے. آپ نے ختم ہو گیا اسکرین کے ساتھ ہو گیا, ہم نے تو ڈال دیا, ہم نے تو میٹ آؤٹ کر لیا. اچھا, تھوڑا سا مجھے یہ بھی بتائیے گا عائشہ, why are we made to feel guilty? بچے کو گھر چھوڑ کے جا رہے ہیں, اگر آپ خود نہیں بھی گلٹی فیل کرے, باہر والے نے ڈیفینیٹلی آپ کو فیل کیا, اچھا اتنا چھوٹا بچہ کس کے پاس چھوڑ کے آئے. آج کل تو حالات بہت یہ ہیں, اچھا کام کیوں کرنا ہے, یہ کیا ضرورت ہے, ہسبینڈ پیسے نہیں دیتے.
اس طرح کی اتنی ہم نے اسٹیٹمنٹس کی ہوئی ہے کہ اگر آپ کرنا چاہتے ہو, آئی ڈونٹ نو وائی بینگ ایمبیشیس, اور اگر آپ کی وہ تھاٹ ہے کہ میں نے اپنا کریئر کرنا ہے, اس کو اس سائڈ پہ ڈالے کہ پتہ نہیں کیا غلطی کیا گناہ آپ کر رہے ہیں. وائی از دیٹ سو؟ آنیسٹلی مجھے لگتا ہے دونوں سائڈس آف اسپیکٹرم میں یہی ہوتا ہے. سم ٹائمز جس طرح آپ نے کہا کہ موسٹلی ویمن وڈ ڈو دیٹ, موسٹلی ویمن, ہاں, اینڈ ٹو ویمن انفارچونیٹلی. تو کہ آپ کام کر رہے ہو تب بھی آپ برے ہو, آپ نہیں کر رہے تو آپ نے تو ضائع کر دیے, ماں باپ کے پیسے ضائع کر دیے, کیوں نہیں کام کری, یہ نہیں کری, اتنا پڑھایا لکھایا کس لیے تھا, اور آپ جب کرتے ہو تو تمہارا گھر جو ہے وہ مس مینج ہو رہا ہے, تم ادھر اٹینشن نہیں دے رہی, یہ نہیں کری, وہ نہیں کری. آئی لٹرلی واز ٹاکنگ ٹو اے مدر ریسنٹلی, اور ان کا یہی تھا کہ میرا نہیں دل کرتا, مجھے اچھا لگتا ہے ٹو بی ایٹ ہوم, بچوں کا کام کرنا ان کے ساتھ, میرا اسکیجول اس طریقے سے ہوتا ہے, اچھا آج یہ آج 3 ان کے بچے. تو کہہ رہی ہیں کہ مجھے مطلب پہلے وہی کہ نہیں کوئی ضرورت نہیں, شی واز اے ڈیزائنر بفور, تو وہ پریکٹیکلی کرتی بھی تھی, بٹ پھر بچے شی گاٹ بزی ود دیٹ, انہیں روٹین چھوڑ دی. تو کہتی ہیں وہی لوگ آ کے کہتے ہیں جو پہلے کرتے تھے کہ نہیں کیسے کام کرو گی, چھوڑو. اب وہ کہتے ہیں اب تو بچے بڑے ہو گئے ہیں, اب تو کوئی کام کرنا شروع کر دو. تو لوگ کسی حال میں خوش تو ہونا نہیں ہو سکتے. اور کیوں کرتے ہیں آنیسٹلی یہ بات ابھی بھی میرے لیے بھی معمہ ہے تھوڑا سا, کہ اٹس لائک ہم کسی کو جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ اگر ہمیں نہیں وہ چیز انڈرسٹینڈ کر پا رہے ہیں, ہم اگلا کا پرسپیکٹیو نہیں سمجھ پا رہے ہیں, تو اٹس فائن, دے کین ہیو اے ڈفرنٹ پرسپیکٹیو دین یورس. بٹ واٹس ناٹ نائس از کہ آپ پھر ان کو جا کے ان کی ڈیسیجن پہ شیم کرو, یا ان کی چیزوں پہ جو ہے وہ ان کو برا بھلا کہو یا کچھ کرو. ڈونٹ ہارم پیپل, دیٹس جو ہے وہ بات ٹھیک ہے, لیکن اگر کوئی اپنی لائف میں سیٹلڈ ہے, بی دے ورکنگ بی دے ناٹ ورکنگ, then if it works for them, if it works for them, it works for them. And it's a balance. Some people جو ہے وہ مینیج کر لیتے ہیں وہ بیلنس جو ہوتا ہے. ایک پھر ہم اس میں تھوڑی سی ایک بہت نیوانس سی ڈسکشن ہو جاتی ہے, لیکن اس میں پھر کبھی بار یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم کبھی کبھار اچھی رائے کو بھی ہم وہ کر لیتے ہیں کہ کیوں مجھے کرٹیسائز کر رہا ہے, کیوں مجھے وہ کر رہا ہے. سم ٹائمز اٹ کمز فرام اے نائس پلیس, بٹ اگین ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر آپ کے پاس اف یو ہیو این اوپینین آپ ایک دفعہ دے دو, بٹ اس کے بعد جو آپ اگلے بندے کو گرل کرنے اور جو شیم کرنے لگ جاتے ہو کہ نہیں تم یہ کیوں کر رہی ہو, تمہیں ایسے کرنا چاہیے, نہیں تمہیں ایسے کرنا چاہیے, نہیں تمہیں ایسے کرنا چاہیے, یو ڈونٹ گو آفٹر دیٹ, ہیو یور اپنی آئیڈینٹی. اتنا ٹیمپرامنٹ ہے کہ ہم آج کل لوگوں کے, کیونکہ مجھے جیسے یاد پڑتا ہے جیسے ہم باتیں بھی کرتے تھے اپنے بزرگوں کی سنتے, وہ یہ کہتے تھے, نصیحتیں ہوتی تھیں, گائیڈ کرتے تھے. But nowadays we don't want anyone to say anything to us. We don't even want our parents to intervene in our decisions. جہاں ہمیں کوئی چیز کہے, کوئی اگر کہہ دے تو بس ہاتھ سے تو بلاک, اس کو تو بلاک کرو, اس کو کوئی اسٹوری نہیں دیکھنے دینی, اس کو کوئی اسٹیٹس نہیں دیکھنے دینا, پتہ ہی نہ ہو, اگر پتہ ہوگا تو obviously then comment کریں گے. So why is it that we are losing that temperament? We don't have it in us anymore. I think we as people, as generations, as complete وہ ہمارا پورا جو کلچر چل رہا ہے سارا, we have become very uncomfortable with discomfort. Oh. ہم تھوڑی سی بھی کوئی چیز uncomfortable ہوتی ہے نا, تو what discomfort جو ہوتا ہے نا وہ start ہوتا ہے growth کا. کہ if you the moment you are uncomfortable, you would want to make yourself, you would want to get out of that situation and make yourself comfortable again, make your situation like that. But اب ہمارے ساتھ ہاتھ پاؤں مارنا شروع کرتے ہیں. But اب ہمارے ساتھ یہ ہے کہ جب بھی تھوڑا سا کوئی ڈسکمفرٹ آتا ہے ہماری لائف میں, کوئی چیز آتی ہے, we become so defensive, we become so vigilant کہ we shut it down. We're like نہیں, I will not be tolerating this, I will not be sorry. Half of it is کیا کہتے ہیں کہ ایک چیز کا جو ریئیکشن ڈیولپ ہو جاتا ہے لوگوں کے اس میں, کہ بیکاز جس طرح پاسٹ میں بہت ساری لوگ بچوں کی آوازوں کو, خواتین کو نگلیکٹ کیا جا رہا تھا, چیزیں وغیرہ تھیں اس طرح کی تھی جہاں پہ نہیں سنا جا رہا تھا. تو ناؤ ویو گون ٹو دی ادر ایکسٹریم. تو اب یہ دونوں ایکسٹریمز ہیں, ایک طرف جہاں کوئی نہیں سن رہا, دوسری طرف جہاں کوئی سننا بھی نہیں چاہ رہا. تو مطلب ایک دونوں ایکسٹریمز پہ ہم چلے گئے ہیں کہ ہمیں ایک طرف بندہ ہے جو سنتا جا رہا ہے, بس لیتا جا رہا ہے, جو بات کر رہے ہیں وہ چپ کر کے پیتا جا رہا ہے, سارا کچھ کر رہا ہے, اور دوسری طرف وہ آ گیا جو کچھ بھی نہیں سن رہا. اچھا وہی, کیونکہ ہم نے وہ ایکسٹریم دیکھا کہ جو جتنا سہتا ہے, جو جتنا چپ رہتا ہے, جو جتنا سیکریفائس کرتے ہیں, وہ جو جتنا سفر کرتے ہیں وہ اتنا عظیم انسان ہے, آگے سے کچھ نہیں کہتے. تو اب اس کو توڑنے کے لیے we're going on the extreme opposite. تو you require a balance. Everything in life requires a balance. My father taught me that. تو it's like
ٹیک اوپینینس, ٹیک لوگوں کا فیڈ بیک, اینالائز اٹ, سی وٹ آپ کو, اگر اف 10 people are giving me advice, half of it might not even be any use to me, تو I will critically analyze it کہ مجھے کیا کون سی ایڈوائس ہے جو میرے لیے اچھی ہے, کون سی وہ ہے, بٹ میں یہ نہیں کروں گی کہ 10 کے 10 کو میں شٹ ڈاؤن کر دوں گی کہ نہیں I got this. تو اس میں بیلنس رکھنا ہے آپ نے. اینڈ آئی تھنک زندگی کے ہر پوائنٹ پہ یہی ایک منترا ہے جو شاید آپ کو آگے لے کے جا سکتا ہے. وٹ ایور یو ڈوئنگ یو ہیو ٹو اسٹرائک اے بیلنس. کسی بھی چیز سے ایکسٹریم پہ آپ چل, ہاں تو وہ دوسری چیز ڈیفینیٹلی سفر کرے گی. ناؤ لیٹس ہیو سم فن کویسچنس. ٹھیک ہے, اوکے. تھراپی فار اوور تھنکنگ اور تھراپی فار ہارٹ بریک, واٹس مور امپورٹنٹ؟ Overthinking, because it affects more people. I mean, heartbreak also affects a lot of people. But they get over it. Heartbreak میں بھی overthinking ہو رہی ہوتی ہے. So if you do therapy for overthinking, you can also deal with heartbreak. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو جو سیٹل نہیں کر سکتے, وہ بس بہت زیادہ سوچتے رہتے کل کیا ہو جائے گا, پھر کیا ہو جائے گا, پھر اس نے کیوں کہا تھا, پھر پہلے کیوں ہوا تھا, کہ وہ ابھی پریزنٹ میں نہیں رہ رہے ہوتے ہیں, وہ اوور تھنکنگ اپنی بالکل ایسے ہی ہے, اس میں رہ رہے ہوتے ہیں. ایسا ہوتا ہے 100%. Okay. One word you wish women would stop using about themselves. Like مجھے بہت برا لگتا ہے جب وہ اپنے آپ کو victim. I was going to say that. I was just debating if I wanted to say it on record. But yeah, victim. I don't like the word victim. I think there are better words for yourself. And yes, life is hard. But I think اللہ تعالیٰ نے خواتین کو اتنا strong اور capable بنایا کہ we're not victims. We can get out of it. We can, cover through. مجھے جو bother کرتا ہے نا, دوسرے کے بارے میں بات بھی کریں, وہ بیچاری تو یہ, وہ بیچاری تو وہ. Like why are you using the word بیچاری for a woman? ایکسٹریم والی بات ہے نا کہ لائک اٹس آئدر شیز, اگر بہت انڈیپینڈنٹ ہے تب بھی مسئلہ ہے, اور نہیں ہے تب بھی وکٹم ہے, تب مطلب وی ہیو ایکسٹریمز آن بوتھ اینڈز. آپ کے پاس جب آتی ہیں, جب آپ کر رہے ہوتے ہو کاؤنسلنگ سیشن کر رہے ہوتے ہو یا بات کر رہے ہوتے ہو, آپ کو فیل ہوتا ہے کہ جو آپ سے بات کری وہ خود اپنے اس میں اپنے آپ کو بلیم کرنا, ہمارے ساتھ یہ زیادتی, ہمیشہ سے ہمارے ساتھ ہی زیادتی, وہ والا مائنڈ سیٹ ہے؟ ہوتا ہے, بیکاز انڈرسٹینڈیبلی سو ہوتا ہے, بیکاز ہوئی ہوتی ہیں ان کے ساتھ زیادتیاں اور ساری چیزیں ہوئی ہوتی ہیں. بٹ دا تھنگ از, جس طرح ہم پہلے لیبل والی بات کر رہے تھے کہ اف یو لیبل یور سیلف کہ میرے ساتھ یہ زیادتیاں ہوئی اور سارا کچھ ہوا, تو پھر آپ اس سے آگے نہیں بڑھو گے. یو ول ناٹ گرو آفٹر دیٹ. دین یو ول بی, آپ اپنے دماغ میں بس وکٹم ہی ہو, آپ کے ساتھ بس دنیا برا ہی کرتی جا رہی ہے. اینڈ سم پوائنٹ یو ہیو ٹو آلسو ٹیک کنٹرول آف یور نیریٹو, ٹیک کنٹرول آف یور وٹ ڈو یو وانٹ آگے, اینڈ دیٹ ٹیکس, پھر وہاں سے وہ لیبل ہٹانا پڑتا ہے, پھر آپ یہ کر سکتے ہو. اوکے, واٹس اے بگر ریڈ فلیگ؟ اوکے, ایموشنل انویلیبلٹی اور فیک سیلف اویئرنیس. Both are very red. Which is more red? Bigger red, darker red? Emotional unavailability maybe. Because fake self-awareness بھی وہ ہوتی ہے کہ actually بہت ہی self over confident and they think. بالکل, fake self-awareness کے پھر اس میں بھی آپ یو تھنک کہ یو ہیو یور سیلف فگرڈ آؤٹ سو مچ کہ پھر آپ کسی بھی قسم کی گروتھ کو ریجیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہو. بہت ہی نارسسسٹک, ہاں, اس میں آ جاتے ہو, مائنڈ سیٹ میں آ جاتے ہو. لیکن ایموشنل انویلیبلٹی بھی از آلسو ویری ریڈ فلیگ, اسپیشلی اف یو آر لوکنگ ان دا کانٹیکسٹ آف ریلیشن شپس اینڈ سارا. تو ایموشنلی انویلیبل پارٹنرز, ان کا پھر لانگ ٹرم کافی کانسیکوینس. انسان کی تو ڈیتھ ہے اگر آپ کا پارٹنر از انویلیبل. ہاں بالکل ایسے ہی ہے. لیکن ایک وہ چلتا آتا تھا نا کہ نو مین از جسٹ سپوزڈ ٹو پرووائڈ, اگر آپ کو پیسے مل, اگر آپ کو چیزیں تو پھر ٹھیک ہے, سارا کچھ چل رہا ہے. بٹ اب وہ It doesn't work like that. Your partner is supposed to be someone who can be emotional with you, who can talk with you, who can understand ساری چیزیں. You can't work through this world alone. You need people around you. So if you surrounded yourself with emotionally unavailable people, تو پھر وہ کافی scary سا ماحول بن جاتا ہے. روبوٹ. ہاں بالکل. Okay, one habit everyone should build for mental well-being. ویری ویری امپورٹنٹ. اس ہیبٹ پہ کوئی کمپرومائز نہیں, تو کیا ہوگی؟ سٹنگ ود ڈسکمفرٹ. آج کل کے کانٹیکسٹ میں جیسا ہم بات کر رہے تھے کہ سٹنگ ود ڈسکمفرٹ, بیکاز بائی سٹنگ آئی ڈونٹ مین ٹالریٹنگ اٹ. آئی ڈونٹ مین کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو آپ کو نہیں انکمفرٹیبل ہے میرے لیے, تو پھر میں اسی میں رہوں گی اور میں اسی میں گروتھ ہے. ناٹ دیٹ. The discomfort that comes with maybe setting boundaries, the discomfort that comes with
speaking up for yourself اور ساری چیزیں جو یہ ساری چیزیں uncomfortable ہے, they're not easy things to do. So sit with that discomfort, sit with situations which will allow you to grow and let them help you grow. So I think that's a very important thing آج کل کے اس میں کہ you can be wrong, you can make mistakes, everyone makes mistakes. There is not a single person out there جو بہت کوئی سینٹلی ہو, کوئی بہت ہی فرشتہ اتر کے آ گیا, کبھی کوئی غلطی نہ کی ہو. ہر کسی نے غلطیاں کی, کچھ نے بہت بڑی. انسان کو لگتا ہے کہ ہمارے سے ایکسپیکٹیشنز ہمارے آس پاس کے ویسی ہیں کہ غلطی کا مارجن ہی نہیں ہے. اور ہم کیونکہ آئی ایم بزنس انسٹرکٹر ایز ویل, تو ہم تو جو سکھا رہے ہوتے ہیں وہ یہی ہوتا ہے کہ جب تک آپ غلطی نہیں کرو گے آپ کچھ بنا ہی نہیں سکتے. ایسے ہی ہے بالکل. سو فیلئر از لرننگ, یو لرن فرام دیٹ اینڈ دین یو move onward and upwards. So if you don't fail, or if you think you don't fail or sara, to phir you're not growing. You're stagnant in one spot. You're very comfortable with this, like with the whole jidhar aap apni jagah mein reh rahe ho, aap wahin pe keh rahe ho haan bas theek hai. اچھا بھائی, یہ وہ ہوتے ہیں کہ آپ دنیا میں آئے, پتہ نہیں کیا کیا, چلے گئے, کسی کو یاد ہی نہیں ہے. سو اگر آپ کچھ لٹرلی کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو اپنے ڈسکمفرٹ زون سے نکل کے کرنا, ڈسکمفرٹ کرنا پڑے گا. اچھا, سو what's comforting for you پورا دن ایسے, اس کے بعد کیا, how do you unwind yourself, اور کیا ہے, do you watch movies, seasons یا books ہے؟ I like to paint and draw sometimes. So different outlets ہوتے ہیں, journaling ہوتا ہے کچھ لوگوں کو, کچھ اس طرح ہوتا ہے. تو my emotional outlet is painting and سارا. Sometimes journaling as well. Anything that I can create وہ پھر میرے لیے ایک ایموشنل آؤٹلیٹ بنتا ہے. I used to make jewelry out of clay. Oh, nice. So might get back into it, I don't know. But why not? وہ کافی وہ چیز ہے. تو اس in the process of creation میں کافی میرا وہ میں کافی ریلیکس فیل کرتی ہوں. اچھا ایشا, مجھے جیسے یاد پڑتا نا, ہابی اٹ یوز ٹو بی اے تھنگ. لوگ پوچھتے تھے, ہمیں بچپن میں ہوتا تھا مائی ہابیز کے اوپر ایسے لکھو, اس کے اوپر ڈسکشن کرو, دین وی وڈ ڈسکس, اچھا یہ ہے, اچھا گارڈننگ ہے. اب ہابیز کا کانسیپٹ ہی جاتا جا رہا ہے. پیپل سے دے ڈونٹ ہیو ٹائم فار اینی تھنگ. بچوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے واٹ از اے ہابی, کیونکہ بچوں کو لگتا ہے ان کے پاس کوئی فری ٹائم ہے ہی نہیں. اور یہ تھوڑی سی چیز صحیح ہے, بیکاز آور لائفز ہیو بیکم سو. اگر میں بچوں کو دیکھوں, اسکول جاتے ہیں, اسکول سے واپس آتے ہیں, اکیڈمی جاتے ہیں, اکیڈمی سے واپس آتے ہیں, قاری صاحب آ جاتے ہیں, قاری صاحب سے واپس آتے ہیں, پر اسکول کی پڑھائی کرنی ہے, پھر اکیڈمی کے ٹیسٹ کی تیاری کرنی ہے, پھر سونے کے, چلو ٹائم میں دن ہی ختم ہو گیا. کچھ بھی بچے ہوں گے چلو بیچ میں کھیلنے بھی چلے گئے, کچھ اس طرح کر لیا, بٹ وی ڈونٹ ہیو دیٹ ٹائم. اور پھر رہا سہا ٹائم ہمارے فونس نے لے لیا, بہت زیادہ لے لیا. اچھا رہا سہا نہیں لیا, مجھے لگتا ہے کہ ہم نے پوری روٹین بنائی ہوئی اپنے فونس کی. پیپل اسکرول دی ریلز اور پوری رات گزر جاتی ہے. ایگزیکٹلی, آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا. یو بیکم ایڈکٹڈ ٹو اٹ ان سچ اے وے یو ڈونٹ ریئلائز کتنا ٹائم گزر گیا, کتنی چیزیں ہو گئی ہیں, سارا کچھ ہو گیا, کتنا ٹائم ویسٹ ہو گیا میرے سے. تو یہ چیزیں ہیں کہ آئی بلیو ہابیز آر ویری امپورٹنٹ اینڈ یو شوڈ ہیو سم تھنگ جس میں آپ وہ کرو. بلکہ اس سے ہی مجھے یاد آیا کہ اسلام آباد میں آپ نوٹس کہ اب یہ اس طرح کی چیزیں اسٹارٹ ہوئی ہیں کہ دیر از یو نو سپ اینڈ پینٹ, اسپیشلی آن دی ویکینڈز, فیملیز کے ساتھ, فیملیز کے ساتھ کرو. ایون لائک ڈفرنٹ کیفیز یہ آفر کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ یو گیٹ اے ٹکٹ, پیسوں کا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ہابیز آر ایکسپینسو, بٹ آپ آؤ, لوگوں سے آ کے بات چیت کرو, ہیومن کنیکشن بلڈ کرو, ساتھ ساتھ کوئی پینٹ کرو, ساتھ ساتھ کوئی چیز کرو, ڈرا کرو, جو بھی کرو. تو آئی فیل لائک دیز آر ویری امپورٹنٹ. جیسے ابھی آپ نے خود بیچ میں ایک بات کہی دی کہ اوبیسلی یو ہیو ٹو پے اے ٹکٹ پرائز فار دیٹ. تو اس کے اوپر یہی سب سے بڑا کرٹیسزم آتا ہے کہ یہ تو پھر پریویلیج ہے, ناٹ ایوری ون کین افورڈ دیٹ. اسی طریقے سے سائیکالوجسٹ کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ یہ کیا مطلب اب اتنے پیسے کیا ایکسٹرا, کوئی ایسا کچھ نہیں ہوتا. ہمارے زمانے میں بھی ہوتا تھا, سو مچ پوسٹ پارٹم کا اتنا مذاق بنایا جاتا ہے کہ یہ still breaks my heart when I speak about that. لیکن اس حد تک کر دیا جاتا ہے کہ نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے, ہابیز پہ کیا ٹائم مطلب نہیں, یہاں کرو وہاں کرو. سو the thing is this کہ ہم نے اپنے آپ کو بہت فضول چیزوں میں شاید کنزیوم کر لیے, سمپل کر دیں واپس زندگی, چیزیں آسان کریں اپنے لیے بھی, دوسروں کے لیے بھی. اینڈ آپ کی بات صحیح ہے, بیکاز آپ تھراپی تبھی افورڈ کر سکتے ہو جب یو ہیو کیش ان یور پاکٹ, اور اس طرح کر سکتے ہو. تو بٹ اٹ شوڈ ناٹ بی لائک دیٹ. وی شوڈ بی مور فوکسڈ آن کمیونٹی بلڈنگ, آن جس طرح your family should act like your psychologist. ان سے بات کرو, friends, hang out with your friends, someone bring paint, someone bring crayons, مل کے کوئی ایسی چیز کر لو. اور اس ٹائم میں رکھ لیں کہ کسی نے فون نہیں یوز کرنا, فون نہیں یوز کرنا. ایون ڈنر ٹیبلس میں آئی وڈ سے کہ دن کا ایک کوئی میل ایسا رکھیں جہاں پہ فونز الاؤڈ نہ ہو, اینڈ یو کین یو نو جسٹ ایٹ اے میل, بی پریزنٹ, ایٹ اے میل ٹوگیدر.
اوکے سو ایشا بہت کچھ ہو رہا ہے, ہم نے کہہ دیا لوگ بہت بزی بھی ہیں, ٹائم نہیں ہے, بٹ یٹ آئی فیل پیپل آر اینکشیس, پینک کر رہے ہوتے ہیں, سمجھ نہیں آ رہی ہوتی, پھر بھی کنفیوزڈ ہے, لگتا ہے ہم سب کچھ فگر آؤٹ کر لیں گے بٹ پھر بھی کنفیوزڈ ہیں. یہ چیز اٹین کرنی ہے, جب اٹین کر لیتے ہیں تب بھی سیٹسفیکشن, کنٹینٹمنٹ نہیں ہے, پیس آف مائنڈ از مسنگ. کیسے ہم وہ واپس؟ آئی تھنک اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وی نیڈ ٹو ہیو اے پرپز دیٹ از گریٹر دین آور سیلفس, be it through religion for some people, be it through helping your community for some people, be it through کسی کے لیے کوئی اچھی چیز ہی کر دی, کوئی اچھی بات ہی کر دی, کوئی اس طرح کی چیز, سم تھنگ دیٹ از بیانڈ آر, ہماری اپنی ذات سے باہر نکل کے وی ڈو سم تھنگ. وی نیڈ ٹو ہیو سم پرپز ان لائف لائک دیٹ, سم تھنگ وی لیو behind in the world that makes it a little better for everyone else, and that gives you a lot of peace, a lot of contentment. When I have patients which they come and they're like life is going good, اور چیزیں ساری اچھی چل رہی ہیں, that brings me the most amount of joy. When all the bad sessions اور ساری چیزیں, bad days, heavy days, سارا کچھ all become nullified compared to that one feeling where you're like ہاں I helped make a difference or something. تو have something that you believe in greater than yourself. لوگوں کی ہیلپ کرے, لوگوں کے ساتھ اچھے ہوئیں, be nice to each other. You will make mistakes. I have made mistakes, big ones in my life, but اپنے لیے بھی کائنڈنس چوز کریں اور دوسروں کے لیے بھی تھوڑی سی کائنڈنس چوز کریں. So yeah, that would be I think what a beautiful note to end this episode. بہت سارے لوگ اسی چیز کی ریئلائزیشن میں نہیں جاتے, اپنی میں سے نہیں نکلتے, مجھے یہ چاہیے, میں نے وہ بھی کرنا ہے, میں نے یہ بھی کرنا ہے. دنیا میں بہت سارے پرابلمس ہیں, اب تو مشکل بھی نہیں ہے, there's so much going on in the world کہ آپ ہلکا سا بھی کہیں کسی چیز کو اپنا موٹیو بنا کے اگر پرپز بنا کے کرنا شروع کریں. Thank you so much, Isha, for taking out time and being here with us. I'm sure بہت سارے لوگوں کے سوال, ہم نے بڑی ریلیٹیبل سی کانورسیشن رکھنے کی کوشش کی کہ آپ کے ساتھ کوئی چیز ریزونیٹ کری ہو, اور لٹرلی اگر کوئی سے تھوڑی سی بھی چیز پک کر کے اپنی زندگی میں کوئی مثبت اگر اثرات مرتب ہوتے ہیں تو آئی تھنک ہمارا purpose has been fulfilled. Thank you so much. This is it from this episode. Inshallah we'll see you next week. Till then, take really good care of yourself. Allah Hafiz.